محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم. الحمد لله وكفى وسلام على حبيبه المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. صدق اللہ مولانا العظیم. اے محبوب، بے شک ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری کہ لوگوں میں فیصلہ کرو جس طرح تمہیں اللہ دکھائے، اور دغا والوں کی طرف سے نہ جھگڑو، اور اللہ سے معافی چاہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. آیات یہاں پر رکوع ختم ہوا. کل ایک آیت جس کی تلاوت ہوئی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافروں کی تلاش میں سستی نہ کرو، اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے تو انہیں بھی دکھ پہنچتا ہے جیسا تمہیں پہنچتا ہے، اور تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. جنگ احد سے جب ابو سفیان اور ان کے ساتھی واپس ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو صحابہ احد میں حاضر ہوئے تھے انہیں مشرکین کے پیچھے بھیجا کہ ڈھونڈو انہیں. یعنی جنگ ختم ہو گئی اور پھر مشرکین جب میدان سے نکلے تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو ان کے پیچھے بھیجا. جو اصحاب زخمی تھے انہوں نے اپنے زخموں کی شکایت کی. اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی. یعنی کچھ اصحاب ایسے تھے جن کو ان کافروں کے پیچھے جانے میں شش و پنج تھا، یعنی ہم جائیں کہ نہیں جائیں ان کے پیچھے، کیونکہ زخم بھی ہیں کچھ صحابہ کے بھی. یہ جنگ احد کے موقع پر تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اب تم ان کی تلاش میں سستی بھی نہ کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سانپ کو اگر آدھا مار کر چھوڑے ہو تو وہ زہریلا زیادہ ہو جاتا ہے، اسے پھر پوری طرح سے تم نپٹا دو، ختم کرو. یہ ایک طریقے کا حکم تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف ہوئی ہے تو ایسی ہی تکلیف کافروں کو بھی ہوتی ہے. تم یہ مت سمجھنا کہ صرف تمہارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، وہ اپنی مصیبتوں میں گرفتار ہیں. لیکن فرق یہ ہے کہ تم اللہ سے امید رکھتے ہو اور وہ اللہ سے امید نہیں رکھتے. تمہاری مصیبتوں میں اور ان کی مصیبتوں میں فرق یہی ہے. یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ مصیبت آنے پر اپنے رب سے لو لگا لیتا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے اور اسی سے شکایت کرتا ہے اور اسی سے معافی بھی طلب کرتا ہے اور اسی سے شفا بھی ملتی. لیکن کافر کا حال ایسا نہیں ہے. کافر کے اوپر جب مصیبت پڑتی ہے تو پھر وہ غیر خدا کی طرف جاتا ہے، کبھی پتھروں کے پاس، کبھی درختوں کے پاس، کبھی پرندوں کو، کبھی جانوروں کو، کچھ نہ کچھ دیکھتا ہے. ہزار جگہ پر جا کر کے اپنی مصیبت دور کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس بات میں اس کی مصیبت بڑھتی ہی چلی جاتی ہے. یہی رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ تکلیف دونوں کو پہنچتی ہے، لیکن تم اللہ سے جیسی امید رکھتے ہو ویسی امید وہ نہیں رکھتے. اب آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. یہ کل آیت تلاوت ہوئی تھی، اس پر میں نے گفتگو نہیں کی تھی. آج جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس میں اللہ نے قرآن کے متعلق بیان فرمایا. انا انزلنا الیک الکتاب، اے رسول ہم نے آپ کے اوپر ایک سچی کتاب اتاری ہے، بالحق،
حق کے ساتھ اتارا ہے. ایک ایسی کتاب, وہ کون سی کتاب ہے؟ یہی کتاب ہے, قرآن عظیم ہے, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے. اب یہاں پر یہ مقصد بتایا جا رہا ہے, یہ کتاب ہم نے اتاری کیوں ہے آپ پر. مسلمانوں, آج سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن خوانی کے لیے جب کسی کا انتقال ہو جائے تو قرآن اٹھائے ہیں میتوں کو اصالِ ثواب کرنے کے لیے, یا کبھی کچھ معاملات ہو جائے تو قسم کھانے کے لیے قرآن اٹھائیں گے, اسی کام کے لیے قرآن. کوئی بیمار ہو جائے تو جھاڑ پھونک کرنے کے لیے, دعا کے لیے, دم کے لیے قرآن پاک ہے. بلکہ یہاں رب تبارک و تعالیٰ نے اس کا بڑا مقصد یہ بیان فرمایا, لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ. یہ کتاب ہم نے اس لیے اتاری کہ آپ اللہ جیسا چاہتا ہے ویسا معاشرہ بنائیں. مسلمانوں کے درمیان اس کتاب کے مطابق فیصلے ہوں. اللہ یہ چاہتا ہے کہ جو قانون ہمارے پاس ہے اس قانون کے اعتبار سے فیصلے ہوں. قرآن اسی لیے اتارا گیا ہے. اب مجھے یہ بتاؤ, آپ انڈیا میں رہتے, بھارت میں رہتے ہیں, بھارت کے اپنے قانون ہیں, سمویدھان ہیں, آپ اپنے آپ کو بھارتی کہتے ہیں, اپنے آپ کو ہندوستانی کہتے ہیں, اور اگر کسی بھارت کے بنائے ہوئے قانون کا آپ النگھن کرتے ہیں تو آپ کے اوپر کیس ہوتا ہے, صاف سی بات ہے. اور پھر آپ کو اندر بھی جانا پڑ سکتا ہے, یا تو پھر اگر آپ نے انکار ہی کر دیا کہ میں مانتا ہی نہیں سمویدھان کو, تو گویا کہ آپ اپنے دیش کو ہی نہیں مان رہے, اپنے بھارت کو, اپنے ہندوستان کو ہی نہیں مان رہے آپ, کہ اس کے لا کو آپ نہیں تسلیم کر رہے ہیں. یہی سمجھا جاتا ہے نا. میرے عزیزو, ایک دیش واسی کے لیے دیش میں بنے ہوئے قوانین ماننا ضروری ہوتا ہے, تو مسلمان کو اسلام پر رہتے ہوئے قرآنی قوانین کو ماننا بھی ضروری ہے. صرف ماننا نہیں, اس کو عمل میں لانا بھی ضروری ہے. اب مثال کے طور پر آپ تو کہیں گے کہ ہم قرآن کے احکام تو مانتے ہیں, کب تم فیصلے کے لیے قرآن سامنے رکھتے ہو؟ قرآن اتارا اس لیے گیا ہے کہ اسی کے مطابق فیصلے کیے جائیں, اس کے مطابق فیصلے ہو. اب کیا آپ پراپرٹی کے معاملے میں جھگڑا کر لیے اپنے بھائی سے یا بہن سے, ہونا کیا چاہیے, دونوں اگر مسلمان ہیں تو آئیں قرآن کے پاس اور قرآن سے پوچھیں کہ میرا حصہ کتنا ہے, میری بہن کا حصہ کتنا ہے. قرآن بتا دے گا, ساری چیزیں موجود ہیں قرآن پاک میں. لیکن لوگ کہتے ہیں زبان سے کہ ہم مسلمان ہیں, لیکن پھر فیصلے اور مانڈولی کرانے کے لیے جاہلوں کے بیچ بیٹھتے ہیں, اور وہ ایسے فیصلے ہوتے ہیں جیسے کوئی بندر دو بلیوں کے بیچ میں فیصلہ کر رہا ہو, مسکا, تھوڑا سا ادھر سے کھا لے گا, تھوڑا ادھر سے کھا لے گا, کھاتے کھاتے وہ مسکا صاف ہو جائے گا, بلیاں ویسی چلی جائیں گی. بہت سارے تو فیصلے ایسے ہوتے ہیں, دادا لوگوں کے پاس, بابا لوگوں کے پاس, بھیا لوگوں کے پاس, بھائی لوگوں کے پاس جو فیصلے کرائے جاتے ہیں, کیا وہ قرآن کو نافذ رکھتے ہیں, قرآن کے مطابق ہوتے ہیں؟ میرے عزیزو, یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہم نے کتاب اسی لیے اتاری ہے کہ مسلمانوں میں اس کے مطابق فیصلے ہوں. اور 5ویں پارے کی ایک آیت اور ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. کافر یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں شیطان کو تمہارے اوپر حکم بنائیں, فیصل بنائیں, اور اس کے پاس لے جانا چاہتے ہیں. لوگ یہی چاہتے ہیں کہ تم قرآن کو چھوڑ کر شیطان کو حکم بناؤ, اپنا فیصل اس کو تسلیم کرو. بہت سارے لوگ تسلیم کر لیتے ہیں, جہاں دنیاوی تھوڑے سے منفعت اور مال کی بات آ جاتی ہے, قرآن کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جاتے ہیں. میرے عزیزو, یہ معاملات کب آتے ہیں زیادہ طور پر؟ اب مثال کے طور پر قرآن نے کہا اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو 3 مرتبہ طلاق کے الفاظ استعمال کر دیے تو گویا کہ اس کی عورت اس کے نکاح سے نکل گئی. یہ قرآن کا فیصلہ تھا. آئے صاحب اور ان کو قرآن کی آیت پڑھ کر کے بتا دی, لیکن ماننا نہیں تھا تو گئے کسی اور کے پاس, اور اس نے توڑ مروڑ کر کے دوسری جگہ سے بتا دیا کہ نہیں ہوئی, تو گویا کہ اس کافر طاغوتی طاقت کو انہوں نے تسلیم کیا اور قرآن کو دھتکار دیا. معاذ اللہ رب العالمین, قرآن کا انکار کر دیا. قرآن کے خلاف جب طبیعت چاہنے لگتی ہے تو سمجھ لو کہ کفر کے دلدل میں جا رہے ہو, کفر کے دلدل میں جا رہے ہو. اب آئے کچھ لوگ آئے
2 बहनें थी, 4 भाई थे। अब उन लोगों के वालिद का इंतकाल हुआ है। 2 बहनें 2 भाई थे, तो बाप की प्रॉपर्टी में करोड़ों रुपये थे। तकरीबन 3-4 करोड़ विरासत में थे। बड़ी अमाउंट है, बड़ी रकम है। तो जाहिर सी बात है, बहनों की शादी बाप ने ही की थी, बड़ी धूमधाम से की थी, बड़े घर की बच्चियां थी, शादी में जहेज भी दिया था, सारी चीजें। अब जो 2 भाई थे मुसलमान हैं, नमाजी हैं, आए और उन्होंने कहा कि अब वालिद का इंतकाल हो गया, जायदाद हम दोनों के नाम पर ही है। तो जवाब ये मिला कि नहीं, कुरान ये कहता है कि बहनों का हिस्सा भी है, चाहे शादी में तुमने 10 करोड़ ही क्यों ना खर्चा किया, वो तो तुम्हारा अखलाकी फर्ज था शादी करके देना, वो विरासत नहीं है। तो अब पूछा कि कितना आता है? 4 करोड़ है तो कितना आएगा, बहनों को क्या मिलेगा, भाइयों को क्या मिलेगा? तो कुरान पाक के हुक्म के मुताबिक लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, मर्द को 2 हिस्से, लड़के को, बेटे को 2 हिस्से, लड़की को 1 हिस्सा। अब यूं समझ लो कि आपके 4 करोड़ हैं, तो इसको आप 2 लड़कों को डबल और लड़कियों को सिंगल सिंगल, यानी 6 हिस्सों में तकसीम करें 4 करोड़ को। 6 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं 4 करोड़ को। 1-1 हिस्सा दोनों बेटियों को और 2-2 हिस्से बेटों को। 6 हिस्से हो गए। अब जब ये 6 हिस्से किए गए 4 करोड़ में, तो ये एक बड़ी रकम निकली, यानी तकरीबन 70 लाख के आसपास एक हिस्सा कुछ बना। 68 था या 70 के आसपास कुछ बना एक हिस्सा। तो जब बहनों को 70 लाख देने की बात आई तो दोनों भाइयों ने इनकार कर दिया, कहा कि इतनी बड़ी रकम इन बहनों को देंगे, हालांकि वो खुद सेटल हैं, उनके शोहर हैं, फला हैं। मेरे अजीजों, यही दुनिया है जो तुम्हें कुरान से बिगाड़ देती है, मुंह फेर देती है। जहां दौलत की बात आई, तुमने कुरान को ठुकराया और दौलत को एक्सेप्ट किया। कब तक जियोगे उस पैसे पर, जायदाद पर, जमीन पर कब तक रहोगे? 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल? मौत तो आनी है, कयामत का दिन होगा, हश्र के मैदान में खड़ा होना है, फैसला तो होगा। हदीस पाक में, जिसने किसी की एक बालिश्त जमीन कब्जा किया, वो जमीन कयामत के दिन उसके गले का तौक बना के डाली जाएगी। वो लटक रहा होगा और उसकी ठूड़ी जमीन तक आ रही होगी, बोझल हो चुका होगा जो लोगों का गसब किया हुआ था, दूसरों का लेकर बैठा हुआ था। ये कुरान अल्लाह तबारक व तआला ने इसीलिए नाजिल फरमाया कि लोगों के दरमियान रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुरान से फैसला फरमाए, कुरान से फैसला फरमाए। एक बात याद रख लें, जब मुसलमान कुरानी अहकाम को, अल्लाह उसके रसूल के अहकाम को अपना हकम मानना छोड़ दे, तो फिर जलीलों के सामने अल्लाह ताला तुम्हें मजबूर कर देगा। फिर हालात ऐसे हो जाएंगे कि आप अपने से कमतर लोगों के सामने भी हाथ जोड़कर खड़े रहे अपने मामलात का फैसला कराने के लिए। आज हालात है ऐसे, आपको वहां जाना। इज्जत इस बात में थी कि तुम अल्लाह उसके रसूल के अहकाम को मान लेते। कुरान ने मेरे मुतालिक जो फैसला दिया वही मेरे लिए हक है। हदीस रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में अगर बात आ गई तो उसको आखिरी फैसला तस्लीम कर लेना चाहिए। यही मुसलमान का ईमान है। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु देखे कैसे इन मामलात में सख्त थे। एक फैसला, एक मसला आया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, जमीन का ही मसला था। एक मुसलमान और एक यहूदी के बीच में, एक मुसलमान और एक यहूदी के बीच में झगड़ा हो गया जमीन को लेकर के। वो कहता था इतनी जमीन मेरी है, ये कहता था ये जमीन मेरी है। बहरहाल फैसले के लिए दोनों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पूरी तहकीक फरमाई और उसके बाद फरमाया कि ये जमीन उस यहूदी के हक में है, ए मुसलमान तो दस्तबरदार हो जा, छोड़ दे उसकी जमीन।
رسول کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے، قرآن کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے۔ اب وہ باہر نکلے، اس کے بعد اس مسلمان نے کہا کہ میں اس فیصلے کو نہیں قبول کر پاؤں گا۔ در حقیقت ایمان والا ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتا، وہ بنام مسلمان تھا، اندر سے منافق کافر۔ دل میں ایمان آیا ہوتا تو حضور کی بات پر ایک چھوٹی زمین کیا پوری دنیا قربان کرتے۔ صحابہ کو تو دیکھو، سب کچھ فدا کیا تھا انہوں نے۔ اس نے کہا کہ میں یہ فیصلہ نہیں، مجھے قابل قبول نہیں لگتا ہے۔ اس یہودی نے پوچھا پھر کیا کریں گے؟ کہا عمر کے پاس فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ عمر ابن خطاب کے پاس آئے رضی اللہ تعالی، اور دونوں نے اپنا مسئلہ رکھا۔ اس یہودی نے کہا ہم تمہارے رسول کے پاس گئے تھے۔ حضرت عمر چونک گئے، پوچھا کہ پھر حضور نے کیا فیصلہ دیا؟ کہا میرے حق میں انہوں نے فیصلہ دیا، لیکن یہ تمہارا مسلمان بھائی ماننے کو تیار نہیں، یہ کہتا ہے کہ مجھے اس میں پس و پیش ہے، قابل قبول نہیں ہے فیصلہ۔ تو حضرت عمر فاروق نے اس سے پوچھا تو مسلمان ہے؟ اس نے کہا ہاں میں مسلمان ہوں، اور تمہیں بہترین عدل کرنے والا مانتا ہوں، فیصلہ کرنے والا مانتا ہوں، اس لیے میں تمہارے پاس آیا۔ حضرت عمر اندر گئے، تلوار لی اور لا کر کے اس کی گردن مار دی، اور شور مچا۔ عمر فاروق نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، مسلمان کو قتل کر دیا۔ یہ مدینے کی بات ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال الگ تھا۔ جب سب شور مچا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک بات آئی، طلب کیا گیا حضرت عمر کو، اے عمر کیا تم نے ایک مسلمان کا قتل کیا؟ حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھ رہا تھا، اس لیے میں نے قتل کیا۔ کہا کیوں؟ کہا وہ آپ کے فیصلے کو نہیں مانتا تو پھر کس بات کا مسلمان؟ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبہ و رسولہ، رسول پر ایمان لانے کا نام ایمان ہے۔ رسول پر ایمان لایا ہے تو پھر ان کی بات کو تسلیم کیوں نہیں کرتا؟ خیر، یہ تو حضرت عمر کا اپنا فیصلہ تھا نا، انہوں نے خود سے کیا تھا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا بھی نہیں کہ ایسے شخص کا میں کیا کروں۔ لیکن قرآن کی آیت نازل ہوئی، اس واقعے کے موافقت میں قرآن کی آیت آئی، جبرائیل امین آیت لے کر آئے، وہ بھی 5ویں پارے میں گزر چکی آیت، جس کا تذکرہ ہو چکا، تفسیر ہو چکی۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب، اے رسول، آپ کے رب کی قسم وہ شخص ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے آپسی معاملات میں آپ کو فیصل نہیں مانتا۔ آپ کے فیصلے کو جو نہیں مانتا وہ ایمان والا ہے ہی نہیں۔ اور حتیٰ کہ آگے رب تعالیٰ فرماتا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، یہاں تک کہ آپ نے جو فیصلہ کر دیا اس کے بارے میں دل میں تھوڑی بھی ہچکچاہٹ بھی نہ رکھتا ہو، ہچکچاہٹ بھی نہ رکھتا ہو، تب جا کر کے وہ مومن ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کو اور قرآن کے فیصلے کو آپ ہلکے میں سمجھتے ہو؟ اگر آپ نے ہلکے میں اس کو سائیڈ کر دیا تو کب کے تمہارا ایمان جا چکا ہے۔ مجھے دارالقضاء میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا ہے چند مہینوں کے لیے اسے ہی، یعنی دارالقضاء وہ ہوتا ہے جس میں بحیثیت قاضی فیصلے کیے جاتے ہیں۔ ہمارے شہر میں دارالقضاء کا قیام عمل میں آیا، اور چند مہینوں کے لیے میں ہی بحیثیت قاضی بیٹھا رہا، مقدمے آتے رہے۔ اب اکثر مقدمے جو آتے ہیں وہ طلاق کے، عدت کے یا وراثت کے، یہی آتے ہیں جس میں جھگڑا زیادہ ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، اور قاضی بننا معمولی بات نہیں ہے۔ گویا کہ ایک جماعت کی دشمنی مول لینا ہے، فیصلہ کسی ایک کے حق میں جانا ہے، اور دوسری جماعت دشمن بن جاتی ہے، الزامات الگ لگاتے ہیں، قاضی صاحب نے فلاں سے کچھ زیادہ لے لیا ہوگا اس لیے ادھر فیصلہ کر دیا۔ وہ بڑی ایک متنازع کرسی ہے قاضی کی۔ بہرحال وہاں پر میں نے اپنے تجربے کی بات دیکھی، آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ عورتوں میں خاص طور پر شریعت اور اسلام کو لے کر کیسی باتیں آتی ہیں۔ شوہر اور بیوی کے معاملے آئے،
شوہر نے طلاق دیا ہے آلریڈی، کئی مرتبہ ہو چکا، عورت انکار کرتی ہے، عورت انکار کرتی ہے کہ نہیں میں نہیں مانتی اس طرح، اس کے نہیں ماننے سے تھوڑی نہ ہوگا۔ بہرحال وہ مقدمے کے لیے عدالت میں آئے ہیں، ہم بھی بیٹھے، گواہ بھی تھے، ہم نے یہ سوچا کہ آمنے سامنے بات ہو جائے، عورت اور اس کی طرف سے جو لوگ تھے، شوہر اور اس کی طرف سے جو لوگ تھے، تو فیصلہ جو سماعت شروع ہوتی ہے اتمام حجت کے لیے ہم نے صرف ان سے پوچھا کیا میاں آپ نے اپنی عورت کو طلاق دیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میں نے تقریباً 100 بار دیا ہے۔ کتنے دنوں میں؟ کہا 2-3 سال سے دیتے ہی آ رہا ہوں، یہ لوگ گھر میں پیچ اپ کرتے پھر بھیج دیتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ بہرحال میں نے کہا کہ یہ تو سخت حرام کام، اس کے بعد جتنے دن تم ساتھ رہے گویا کہ زنا کیا اس کے ساتھ، عورت کے ساتھ۔ اب اس کے بعد ظاہر سی بات ہے دیا، اقرار ہی کافی تھا، شوہر کا اقرار کافی تھا، لیکن عورت اور اس کی ماں اور اس کے گھر والے اس کا انکار کر رہے تھے کہ اب تک اس نے نہیں دیا نہیں دیا۔ میں نے کہا اب یہ تو سامنے کہہ رہا ہے، سامنے کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد میں نے پھر سے پوچھا اب تم کیا کہتے ہو؟ پھر وہ اٹھا، پھر وہی گولی مار کہ میں نے ختم کر دیا اس سلسلے کو، میں نے طلاق دیا ہے، طلاق دیا ہے فلاں۔ اب یہ جو آزمائش کا وقت ہوتا ہے عورتوں کے لیے میرے عزیز، جملے دیکھیں، وہ خاتون اس کی گھر والی اٹھتی ہیں اور سیدھے کہتے ہیں ہم ایسی شریعت کو مانتے ہی نہیں، ہم ایسی شریعت کو مانتے ہی نہیں، ہم جائیں گے کورٹ میں۔ ہم نے بند کر دیا فائل کو۔ ظاہر سی بات ہے یہ دارالقضاء صرف مسلمانوں کے لیے ہے، جو شریعت پر ایمان رکھتے ہیں انہی کے لیے ہے۔ جب اس شریعت پر ایمان ہی نہیں ہے تو آپ کا دل جہاں چاہے جا کے فیصلہ لو، جہاں چاہے فیصلہ لو، پھر ایک دن تم اللہ کی بارگاہ میں آؤ گے جب احکم الحاکمین فیصلہ کرے گا، اور اس کے ہاں فیصلے میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نا انصافی نہیں ہوگی۔ تم اپنے آپ کو بچانے کے لیے، کچھ بھی کرنے کے لیے، اپنی طبیعت کے مطابق شریعت کو بنانے کے لیے اگر قرآن اور حدیث کے خلاف جاتے ہو تو دنیا کا ایک بھیانک گناہ ہے، بھیانک گناہ ہے۔ یہ وہ کام ہے جو یہودی کرتے تھے میرے عزیزوں۔ ایک بات یاد رکھنا، شریعت کو ہمیشہ اپنی طبیعت کے اوپر مقدم رکھنا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تمہاری طبیعت کے خلاف فیصلہ آئے گا، تم جو عمل کر رہے ہو اس کے خلاف آئے گا، ظاہر سی بات ہے غلط ہو تو غلط فیصلہ آئے گا تمہارے متعلق، غلط ہو تو غلط کی بات آئے گی، اور آپ کے لیے چاہیے کہ اسی وقت آپ سر جھکا لیں شریعت کے سامنے، اپنی اس چیز سے توبہ کر لیں اور باز آ جائیں۔ یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن قرآن اور حدیث کو جس نے سرے سے انکار کیا اور کہا کہ میں یہ نہیں مانتا، تو پھر اس نے ہٹ دھرمی کی، جرات کیا، اللہ اور اس کے رسول پر جرات کرنا پھر اسے کفر کے دلدل میں لے جاتا ہے، کفر کے دلدل میں لے جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو عدل میں پورے کے پورے اترو، انصاف میں پورے کے پورے اترو۔ طبیعت کے خلاف اگر کوئی بات آئے تو شریعت کو مقدم رکھنا، چھوڑ دینا ان تمام چیزوں کو اگر تمہارے حق کے خلاف۔ ہاں مجھے ایک بات یاد آتی ہے، ہمارے پاس ابھی کے علاقے کی بات ہے، ایک ایسا بھی مقدمہ آیا، اللہ تبارک و تعالی جس نے قرآن اور حدیث کو من و عن تسلیم کیا اس کی مغفرت فرمائے اور اس کے لیے درجات بلند فرمائے۔ ایک مقدمے میں ایسا بھی تھا مسئلہ کہ ایک شخص کی جائیداد کا مسئلہ تھا اور اس نے پوری محنت کے ساتھ اپنی زندگی بھر کمایا تھا، وہ بھی تقریباً 1 کروڑ کے قریب کی پراپرٹی جائیداد تھی، ماں ہے، اس کے بھائی ہیں، دیگر بھائی ہیں۔ اب جب وہ فیصلے کے لیے بات آئی تو شروعات سے ہم لے کر کے چلے کہ کہاں سے، کس کی جائیداد سے تجارت شروع ہوئی تھی، باپ کی پراپرٹی کیا ہے اور اس کا قرضہ کیا ہے۔ تو وہ جو نوجوان تھا
اس نے یہ مقدمہ ہمارے سامنے رکھا اور حقیقت بیانی کیا کہ میرا قرض یہ تھا، اور لیکن میں نے پورا کمایا ہے، دکان میں نے بنائی، گھر میں نے بنایا، ساری چیزیں بنائی ہیں، اب شریعت کا حکم کیا ہے؟ اب ہم نے جب دیکھا تو فیصلے میں یہ نکلا آخر میں کہ اس کے حصے میں کچھ بھی نہیں بچا، باقی سب بھائیوں اور ماں کے حصے میں چلا گیا۔ اب میں پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے نہیں رکھ پاؤں گا تفصیلات کے اعتبار سے۔ اس کے ہاتھ سے اس کی اپنی دکان، اس کا گھر اور بہت ساری چیزیں جا چکی۔ ایسا نہیں ہے کہ ظلماً فیصلہ ہوا قرآن کے مطابق۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ ایسا کیسا سب جا سکتا ہے؟ حالات اس کے سچویشن ایسی آ گئی تھی کہ اس نے اپنے بھائیوں کے کچھ دینا باقی تھا، ماں کا جو حصہ ہے وہ دینا باقی تھا۔ ہوتا ایسا ہے کہ باپ جو ہے صرف 10,000 روپے دیا تھا تجارت کے لیے، بات سمجھ لیں، باپ نے صرف 10,000 روپے دیا اور انتقال کر گیا۔ باپ کے 10,000 روپے لے کر کے اس نے تجارت شروع کیا، اس کو 1 کروڑ بنا دیا۔ اس کو کیا کر دیا؟ 1 کروڑ بنا دیا، لیکن ہے تو وہ باپ کا۔ اب اس میں حصہ مانگنے کے لیے سارے بھائی آئے، جو کام کیے تھے نہیں کیے تھے سب، اور اس کی ماں کا بھی حصہ ہے، کیونکہ تجارت جس پیسے بیسک اماؤنٹ پہ شروع ہوئی تھی وہ باپ کی تھی، وراثت اس میں تھی۔ اگر وہ آج بڑھ گئی، لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ اس نوجوان نے پوری چیزیں سبکدوش کر دیا، ساری چیزیں چھوڑ دیا اور کہا کہ میں قرآن و حدیث سے اگر یہ فیصلہ آتا ہے تو میں اس کو تسلیم کرتا ہوں اور میں یہ چابیاں دیتا ہوں اور یہ ساری چیزیں دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر کے وہ کھڑا ہوا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شریعت کو مقدم رکھنے کا جذبہ ایسا عطا فرمائے کہ اگر دنیا ہمارے ہاتھ سے جاتی ہے تو جائے، لیکن آخرت جانے نہ پائے۔ آج اگر ساری چیزیں ہمارے سے کسی نے لے لیا تو کتنے دن وہ لے کر کے رہے گا؟ ہم خالی رہیں گے نا، یہی تو بات ہے۔ اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ کوشش یہ کرو کہ کروڑوں کماؤ لیکن اللہ کی بارگاہ میں جانے کے وقت فقیرانہ حالت میں جاؤ۔ یہ بزرگوں کا ایک طریقہ رہا ہے کہ اپنی ساری چیزیں ذمہ داریاں سبکدوش ہو کر کے جاؤ، جو اولاد کا ہے، جو بھائیوں کا ہے، بہنوں کا ہے، سب نپٹا کر کے جاؤ، تمہارے بینک میں، تمہارے کھاتے میں کچھ باقی نہ رہے۔ اس لیے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات عرض کر رہا ہوں، حضور کا آخری وقت آیا تو اپنی ازواج مطہرات کو بلایا اور پوچھا تمہارے پاس کسی کے پاس سونے، جواہرات، زیور کچھ ہیں؟ کسی زوجہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کنگن ہیں سونے کے۔ تو حضور نے فرمایا اگر تم چاہو تو اسے خیرات کر دو، صدقہ کر دو۔ تو ازواج مطہرات نے پوچھا کیا ہمارے لیے پہننا ناجائز حرام ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، ناجائز و حرام نہیں ہے، عورتوں کے لیے زیب و زینت حلال ہے، سونا چاندی ان کے لیے جائز ہے، لیکن جہاں تک میری بات ہے، حضور فرماتے ہیں میرا آخری وقت آیا ہے اور میں اپنے رب سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں، تو میری تمنا یہ ہے کہ میں اس حال میں اپنے رب سے ملاقات کروں کہ میرے گھر میں سونا چاندی نہ رہے، میں کسی چیز کا مالک بن کر کے اللہ کے پاس نہ جاؤں، فقیر بن کر اللہ کے حضور حاضر ہوں۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ادا تھی۔ میرے عزیزوں، زندگی میں اپنے تمام معاملات کو نپٹا لو، کروڑ پتی بھی رہو، لیکن جانے کے وقت ظاہر سی بات ہے جب آپ کی روح نکلے گی اس وقت کوئی کروڑ پتی نہیں ہے۔ جب آپ کی میت رکھی ہوئی ہو تب کوئی کروڑ پتی نہیں، آلریڈی وہ دوسروں کے ہاں ٹرانسفر ہو جائے گی، بیٹوں میں، بھائیوں میں، بہنوں میں، یا جس کا حق ہے وہ آلریڈی جائے گی موت کے بعد۔ لیکن کاش آپ خود ہی یہ کر کے چلے جاتے تو جانے کے ٹائم پر آپ کو فقیرانہ موت عطا کی جائے گی۔ اور فرمایا حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت کے دن میری امت کے فقیر امیروں سے 70 سال پہلے جنت میں جا چکے ہوں گے، اور ایک حدیث میں 700 سال پہلے جنت میں جا چکے ہوں گے، کیونکہ آخری وقت ان کے پاس یہ ساری چیزیں نہیں تھی تو فقیرانہ انداز سے اللہ کے حضور حاضر ہوئے۔ حساب کتاب میں اتنی ہی کمی کی جائے، اتنی کمی کی جائے۔ میرے عزیزو، بلا تشبیہ و بلا تمثیل، مارچ اینڈنگ میں یا اپریل کے شروع میں انکم ٹیکس والوں کا جانتے ہیں آئی ٹی ریٹرن کرنے کا وقت آ جاتا ہے، تو بزنس والے اپنے ساری چیزیں
सेट अप करते हैं, यानी ईयर एंड है, साल खत्म होने वाला है, और लास्ट मोमेंट पर क्या क्या हुआ था वो देख करके सीए जो है ना उसी के एतबार से टैक्स बनाता है। आपने इधर से उधर ट्रांसफर कर दिया, इधर से इधर ले लिया, किसी का लोन ले लिया, ये तमाम चीजें उसी के हिसाब से इनकम टैक्स का वो फाइल बनती है। तो ये तो मैं आपको दुनियावी एतबार से समझा रहा हूँ कि साल में एक मर्तबा हिसाब इनकम टैक्स को देने से पहले आप अपने मामलात क्लियर करते हैं। तो रब्बे जुल जलाल के हुजूर हाजिर होने से पहले हम कुरान और हदीस के मुताबिक अपने मामलात बना करके जाएं। तो बात यहाँ पर ये चल रही थी, अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने किताब इसलिए उतारी ताकि लोगों में आप अल्लाह के दिखाए हुए रास्ते के एतबार से फैसला करें। लितहकुम बैनन्नासी बिमा अराकल्लाह, अल्लाह फरमाता हमने ए रसूल आप पर सच्ची किताब उतारी इसलिए कि आप लोगों में अल्लाह के बताए हुए रास्ते के मुताबिक फैसला फरमाएं। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में इसी के मुताबिक फैसला भी फरमाया। हजरत मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी, वो यमन जा रहे थे। अब देखें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनसे पूछते हैं, ऐ मुआज जब तुम वहां जाओगे कुछ भी मामलात आए तुम्हारे पास, कुछ मसाइल आ गए मुसलमानों के, तो कैसे फैसला करोगे उनके दरमियान? हजरत मुआज बिन जबल कहते हैं मेरे पास अल्लाह की किताब कुरान है, मैं कुरान से फैसला करूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर इसमें तुम कोई फैसला नहीं मिल पाया तुम्हें, अगर कोई मसला तुमको इसमें नहीं मिल पाया, तो मुआज बिन जबल कहते हैं फिर मैं अपने रसूल की हदीसों से फैसला करूंगा। मैंने अपने रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से आपसे जो सुना है उनके जरिए से फैसला करूंगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर उनमें भी तुझे कोई बात ना मिली तो मोमिनीन में तुम कैसे फैसला करोगे? अब हजरत मुआज बिन जबल क्या फरमाते हैं मैं देखूंगा कुरान और हदीस के टकराव में अगर कोई चीज नहीं आती है तो मैं उसको कुरान और हदीस से मुताबिक करके अपनी राय से फैसला करूंगा, और अगर कोई कुरान और हदीस से बिल्कुल टकराती है तो मैं उसे छोड़ दूंगा और अल्लाह और उसके रसूल की हदीस को ले लूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें यूं मारा और फरमाया कि मेरा कासिद बिल्कुल सही मकाम पर पहुंचा। यानी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन्हें अपना जानशीन बनाकर मुल्क यमन भेज रहे थे। तो इसके बाद से ये कानून बन गया इस्लाम में कि जब भी फैसला होगा तो सबसे पहले कुरान से होगा। कुरान में अगर सराहत के साथ डायरेक्टली नई बात मिल रही है तो किससे होगा? हदीस रसूल से। हदीस रसूल में भी अगर डायरेक्टली सराहत के साथ नहीं मिल रहा है तो फिर जो सहाबा का इजमा हुआ है या मुज्तहिदीन अइम्मा मुज्तहिदीन उनके कयास के मुताबिक उन्होंने जो कयास किया, इजमा और कयास ये दो चीजें हैं, इसके मुताबिक शरीयत में फैसला किया जाएगा। अब मिसाल के तौर पर दादी को विरासत कितनी मिलनी चाहिए? दादी को विरासत, जैसे कि किसी का इंतकाल हो गया, जैद का इंतकाल हुआ, उसके इंतकाल के बाद उसके माँ बाप कोई नहीं है लेकिन उसकी दादी मौजूद है, दादी को क्या विरासत देंगे? इसका साफ जो हुक्म होगा मेरे अजीजों कुरान पाक में इस तरह सराहत के साथ नहीं मिलेगा ऊपर तक की दादियों, फिर उसके मुतालिक हदीस पाक में वो सराहत के साथ नहीं मिल रहा है, तब फिर सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन का इजमा हुआ इस बात पर कि उसको इतना इतना हिस्सा दिया जाएगा। अब ये बात भी शरीयत के लिए दलील हो गई, सहाबा जिस बात पर इजमा कर ली है वो भी क्या है हम सब के लिए दलील होगी। तो अब समझ लें निज़ाम इस्लाम कैसे चलता है। निज़ाम इस्लाम कुरान से, हदीस से, इजमाए उम्मत से और कयास कहते हैं ये मुज्तहिदीन का अपना इज्तिहाद जो उन्होंने कुरान और हदीस से निकाल करके उम्मत को आसान करके दिया है, ये क्या है? कयास। ये चार ही सोर्स हैं इस्लाम में किसी भी मसले को हल करने के लिए।
اب انہی چار کو لے کر کے آپ چلیں گے تو آپ اسلامی زندگی گزار رہے ہیں، یہ چار سورس کے علاوہ کچھ اور لے کر کے آ رہے ہیں تو پھر وہ اسلامی زندگی نہیں ہے۔ اب آپ بچہ پیدا ہونے سے لے کر موت تک کے معاملات ہم سے پوچھیں، آپ ہم کو آپ مطالبہ یہ کریں کہ قرآن سے بتائیں، حدیث سے بتائیں، اجماع امت سے بتائیں یا قیاس سے بتائیں، یہ چار ہی دلیلیں ہیں اسلام میں، ہم انہی چار میں سے کسی ایک سورس سے آپ کو فیصلہ کر کے بتا دیں گے، کیونکہ یہ فیصلہ بھی قرآن کے مطابق ہی کہلائے گا۔ اب میں آپ کو اس کی مثالیں بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رسول ہم نے یہ کتاب اس لیے اتاری تاکہ آپ لوگوں میں اس کے مطابق فیصلہ کریں، لیکن ایک بات یاد رکھ لینا، قرآن کتنے پارے کا ہے سب کو معلوم ہے؟ قرآن 30 پارے ہیں، تقریباً 114 سورتیں ہیں، 540 رکوع ہیں۔ یہ قرآن ہے جو الحمدللہ سے شروع ہو کر والناس پہ ختم ہوتا ہے۔ قرآن پاک یقیناً ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے رسول کی حدیثوں کی ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں ہی تمہیں قرآن کی آیتیں سمجھائیں گی، کیونکہ میاں جس پر قرآن اترا ہے وہی تو بتائے یہ کس کام کے لیے اترا، کس مقصد سے اترا۔ لیکن اب ایک فرقہ ایسا بھی آیا ہے جس کو وہ لوگ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، جیسے اہل حدیث ہے ویسے اہل قرآن۔ اہل قرآن ان کا کہنا یہ ہے کہ صرف قرآن کافی ہے، باقی کچھ بھی نہیں۔ وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں، حدیث کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں قرآن بس کافی ہے۔ میرے عزیزو، قرآن یقیناً کافی ہے، لیکن اس کے سمجھنے کے لیے حدیث ضروری ہے۔ تم کس کی سمجھ کے مطابق قرآن پڑھو گے؟ اپنی سمجھ کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق۔ قرآن جس پر اترا وہ رسول ہی تو بتائیں گے کہ اس آیت کا معنی کیا ہے، تو اس لیے حضور جو بتائیں وہ حدیث۔ اب مثال کے طور پر کچھ جانوروں کے ذکر قرآن میں آئے کہ ان کا کھانا حرام ہے، جیسے خنزیر کا ذکر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خنزیر کا مطلب پگ، سور، اس کا کھانا حرام، نجس العین ہے۔ مردار کا کھانا حرام ہے، یعنی مر گیا جو بغیر ذبح کیے ہوئے، اس کا کھانا حرام ہے۔ خون کھانا حرام ہے۔ یہ سب ایک ہی آیت میں اللہ نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ جو اللہ رب العزت کے نام کے بغیر کٹ جائے وہ بھی حلال نہیں، حرام ہے۔ تو اب پورا قرآن پڑھیں، آپ میں سے کوئی آ کر کے پوچھا کہ کتا کھانا کیا ہے، ظاہر سی بات ہے کتا کھانا حلال ہے کہ حرام ہے؟ اب وہ اہل قرآن جو کہتے ہیں وہ قرآن سے جواب دیں ہم کو۔ پورے قرآن میں کہیں پر بھی یہ ذکر نہیں آیا۔ قرآن پاک تفصیل کے ساتھ ہر ایک جانور کا نام نہیں ذکر کرتا، قرآن میں فارمولے بیان کیے گئے، اس پر احادیث سے ہم کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے۔ قرآن میں کتے کا ذکر نہیں کہ کتا کھانا حلال ہے کہ حرام ہے، احکام میں نہیں آیا، تو پھر اہل قرآن کیا جواب دیں گے؟ حلال کہیں تو ان کو کہو کہ پہلے وہ اس کے کباب بنا کے کھائیں، اور حرام کہتے ہیں تو بتائیں قرآن پاک میں کہاں ہے؟ ہاں اب تمہیں حدیث رسول میں آنا ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں فارمولے دیے ہیں۔ اب حدیث میں بھی چلو کتے کا ذکر آ گیا، میاں اور بھی بہت سارے حرام جانور ہیں۔ شیر ہے، شیر حرام جانوروں میں سے، اس کو کھا نہیں سکتے آپ۔ لومڑی ہے، چیتا ہے، بھالو ہے، یہ تمام جانور حرام ہیں، نہیں کھا سکتے ان کو آپ۔ تو اب کیا چیز ہے؟ کیا ان سب جانوروں کے نام، جنگل کے پورے جانوروں کے نام لکھے ہوں گے یہ حرام ہے، یہ حرام؟ پھر اگر کوئی جانور چھوٹ گیا تو پھر ہم بولیں گے اس کا نام نہیں آیا۔ اسی لیے فارمولا بتایا جاتا ہے، وہ جانور جو پنجوں سے یا دانت سے شکار کر کے کھاتا ہے، جو گوشت کھاتا ہے شکار کر کے، وہ حلال نہیں ہے تمہارے۔ پنجوں سے یا دانتوں سے شکار کر کے کھاتا ہے شکاری جانور، وہ حرام کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ بکری شکار کرتی ہے کسی کا؟
بھینس شکار کرتی ہے، بیل گائے، اس لیے یہ حلال ہے۔ یہ صرف چارہ کھانے والے لوگ ہیں۔ میرے عزیزو، اس طرح کے فارمولے بتائے گئے، اس پر احادیث رسول کے ذریعے سے پھر مجتہدین فیصلہ کرتے ہیں کہ کون کون سے جانور اس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر شراب کی بات آئی ہے، خمر خالی صرف قرآن میں آیا ہے، انما الخمر، خمر کس کو کہتے ہیں؟ انگور سے نچوڑا ہوا پانی جس میں نشہ آتا ہے، وہ حرام ہے۔ قرآن میں صرف ایک ہی کا ذکر آیا ہے۔ اب کوئی آئے گا اور کہے گا ہم سے کہ وسکی کا ذکر ہے کیا؟ یہ نیا لفظ ہے، وسکی ہے، وائن ہے کیا، بیئر ہے، کریزی واٹر نام ہے، شرابوں کے نام ہیں، یہ نئے نئے نام ہیں۔ اب اس کے بعد اور کون کون سے واٹر کے ساتھ آتے ہیں کیا معلوم ہے؟ شراب کو الگ الگ نام اگر دیے جائیں تو پھر بندہ یہ کہے گا اس کا نام تو آیا نہیں، اس کے نام سے تو حرام نہیں کہا گیا قرآن میں اور حدیث میں، تم نیا نام رکھ لو شراب کا اور کہو اس کا ذکر آیا نہیں قرآن میں، ایسا ہوگا؟ اسی لیے قرآن اس طرح کے ناموں کا تذکرہ نہیں کرتا، قیامت تک پتہ نہیں کیا کیا نام تم لاؤ گے، بلکہ ایک فارمولہ دے دیا، ہر وہ چیز جس سے نشہ آئے وہ حرام ہے، چاہے وہ چاول سے آئے کہ گیہوں سے آئے کہ جو سے آئے، پھر کسی سے بھی آئے، تم اگر اس سے نشہ نکالتے ہو تو حرام۔ اب اس ضمن میں سب آ گئے جو نشہ کرتے ہیں، سب نشہ آ گئے، کیونکہ نشہ جس چیز سے آئے یہ فارمولہ ہے، وہ حرام ہے۔ صرف وسکی نہیں، صرف شراب نہیں، صرف وائن نہیں جو حرام ہے، بلکہ ہر وہ چیز تمہاری عقل پر پردہ ڈال دے، تم جھولنے لگ جاؤ، نشے میں آ جاؤ، پاؤں لڑکھڑا جائے، ہر وہ چیز تمہارے لیے حرام ہے۔ یہ ہے قرآنی احکامات، فیصلے۔ اب اس میں اگر کسی کو پیٹرول سے نشہ آتا ہے تو وہ بھی حرام ہے اس کے لیے۔ اب یہ تو ذکر نہیں ہے نا، اگر کوئی پیٹرول پیتا ہے اور پھر کہتا ہے نہیں یہ تو شراب تھوڑی نا ہے، یہ شراب نہیں ہے، اس میں اگر اس سے تم کو نشہ ہوتا ہے، ایڈکٹ ہو گئے تو وہی حرام ہے۔ ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے نشہ الگ الگ کرتا ہے۔ اب نشہ کے ایسے ایسے نئے نئے اقسام یہاں پیدا ہو گئے ہیں۔ لوگ ایریزر سے نشہ کرتے ہیں، ہم نے سنا ہے، اور جو کیمیکل کے بہت ساری چیزیں آتی ہیں اس سے نشہ کرتے ہیں، میڈیکل کی دوائیاں، کھانسی کی دوائیاں پی پی کر کے نشہ کرتے ہیں۔ ہے یہ تمام چیزیں؟ کھانسی کے لیے جو دوائیاں آتی ہیں اس میں نیند اور حلول زیادہ ہوتا ہے، نیند لانے والی مادے زیادہ ہوتے ہیں، نیند کی گولیاں یا نیند آنے والی جیسی یہ دوائیاں ہیں، اس کے استعمال سے بھی کئی لوگ نشہ کر رہے ہیں۔ تو یہ سمجھ لینا کھانسی کی دوا کھانسی کے لیے استعمال کر رہے ہو تو دوا ہے، اور اگر اس کے پینے کے بعد جھومتے ہو تو وہی دوا شراب ہے، حرام ہے۔ اور میں نے ابھی شاید اس ذکر کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ شراب کا ایک قطرہ جس کے جسم میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کوئی عبادت اور کوئی دعا قبول نہیں فرماتا۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ مر جاتا ہے بغیر توبہ کیے تو اس کو بت پرستوں میں اٹھایا جائے گا، اور جب اسے قبر میں رکھ دیا جائے تو فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دیکھ لینا اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا گیا ہوگا، جو نشہ کر کے مرا ہے۔ بہت سخت وعیدیں ہیں اس کے متعلق۔ تو بہرحال قرآن کا حکم، قرآن فارمولے بیان کرتا ہے، اور اسی کے اعتبار سے یہ قیامت تک بات چلتی رہے گی۔ وراثت کے نئے نئے مسائل بھی اگر آئیں تو قرآن نے پورے قیامت تک آنے والے معاملات اس میں بیان کرتی ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اللہ نے جس کے حق بیان کر دیے قرآن میں وہ زیادہ بہتر ہے، یا پھر مانڈولی کرنے والی جماعتیں جو بیان کرتی ہیں حق وہ زیادہ بہتر ہے؟ قرآن میں اللہ نے جو بیان کر دیا کس کا کتنا حق ہے وہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 12 قسم کے لوگوں کا حصہ اس میں بیان فرما دیا، ان میں سے 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں۔ پھر بھی لوگ کہتے ہیں عورتوں کا اسلام میں استحصال کیا جاتا ہے، عورتوں کے حقوق اسلام میں نہیں ہے۔ تم وراثت میں بھی تو دیکھو،
12 لوگ ایسے ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے، ان میں 8 تو عورتیں ہیں، 4 مرد ہیں۔ 4 مردوں میں کون ہے؟ ایک باپ ہے، ایک دادا ہے، باپ ہے، دادا ہے، اور بھائی ہے اور شوہر ہے، بھائی ہے اور شوہر ہے، بس یہ 4 مردوں کے تذکرے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ بیٹا کہاں گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا ہے، ظاہر سی بات ہے اب مجھے پورے وراثت کے معاملات آپ کو یہاں بتانے پڑیں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ بیٹے کا حصہ کہیں نہیں جاتا۔ اصحاب فروض ان کو کہتے ہیں جن کے ذکر قرآن میں آئے، باپ کا، دادا کا، شوہر کا اور بھائی کا۔ اگر بیٹا موجود ہے تو پھر ان میں سے کئی کے حصے چلے جاتے ہیں، بھائی کو نہیں ملے گا۔ پھر میت کا اگر بیٹا ہے تو پھر بھائی کو نہیں ملتا۔ ہاں، عورت اگر میت ہے تو اس کے شوہر کا بھی حصہ ہے۔ تو 4 مرد ہو گئے۔ عورتوں میں 8 قسم کی ہیں، 8 قسم کی ہیں۔ اس میں بیٹی ہیں، پوتیاں ہیں، بہن ہیں۔ بہن 2 طرح کی ہیں، اللاتی، اخیافی، بلکہ 3 طرح کی ہیں۔ ایک تمہاری سگی بہن، یعنی تمہاری ماں بھی ایک، اس کی ماں بھی ایک، تمہارے باپ بھی ایک، اس کے باپ بھی ایک، یہ سگی بہن ہوگی۔ کچھ بہنیں ایسی ہیں کہ تمہاری اور اس کی ماں ایک ہے لیکن باپ دونوں کے الگ الگ ہیں۔ ہو سکتا ہے ماں کی 2 شادیاں ہوئی تھی، پہلی شادی سے تمہاری بہن پیدا ہوئی، اس کے بعد اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، ماں نے دوسری شادی کی، اس سے پھر تم پیدا ہوئے۔ ایسی بہن کو اخیافی بہن کہتے ہیں، یعنی ماں شریک بھائی ہے، بہن ہے، ماں شریک بہن۔ اور اس کا الٹا ہے، اس کو اللاتی بہن کہتے ہیں، یعنی تم دونوں کا باپ ایک ہے، ماں الگ الگ ہے۔ یعنی تم جس سے پیدا ہوئے تھے ماں، اس کا انتقال ہو گیا، تمہارے باپ نے ایک دوسری عورت سے نکاح کیا، اس عورت کے آنے کے بعد اس سے ایک لڑکی پیدا ہوئی ہے تو تمہاری بہن، تو باپ ایک ہے ماں 2 ہے، یا باپ الگ الگ ہے ماں ایک ہے، اور یا تو پھر دونوں کا سیم ہے۔ 3 قسم کی بہنیں ہیں، تینوں کا حصہ قرآن نے بیان کیا، تینوں کا حصہ ہے۔ پھر ماں ہے، ماں کا حصہ ہے، بیٹی کا ہے، پوتی کا ہے، 3 قسم کی بہنیں ہیں، پھر دادی کا حصہ ہے، یہ 8 قسم کی بیوی کا حصہ ہے۔ یہ سب کے حصے الگ الگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ تو اب ان کے علاوہ اب پھر آپ پوچھیں گے بہنوں کا کیا ہے، پھر بیٹی کا، بہنوں کا، یہ سب چیزیں آپ علم فرائض، علم میراث، ایک پورا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ہی صفحے میں 2 آیتوں میں پورا قانون بیان کر دیا۔ 2 آیتیں ہیں، 4 پارے کی 2 آیتیں ہیں جس میں پورا کا پورا وراثت کا قانون بیان ہو گیا۔ کیسا بھی مسئلہ لے کر کے آپ آئیں، بلکہ کبھی کبھار ایک مسئلہ ایسا آتا ہے، مثال کے طور پر پھر میں مثال دیتا ہوں، زید کا انتقال ہوا، اس کے 4 بیٹے تھے، 4 بیٹے تھے، 4 بیٹوں کے شادیاں ہوئیں لیکن زید کی وراثت بٹی نہیں۔ یہ چاروں جوائنٹ فیملی میں رہے، جیتے رہے، ہر ایک سے 2 بچے ہوئے، ان 4 بیٹوں سے 2 بچے ہوئے۔ اب کتنے ہو گئے سب کے؟ 8 بچے ان کے ہو گئے، پھر بھی ابھی وراثت نہیں بٹی۔ یہ 4 کا انتقال ہوگا، یہ 8 موجود تھے، ان 8 میں سے پھر ہر ایک کو 2 بچے ہو گئے، 4تھی پیڑھی آ گئی۔ ہاں، تقریباً اب کتنے ہو گئے؟ 16 لوگ ہو گئے۔ میں تو یہ شارٹ بتا رہا ہوں، 2 ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہوں گے بچے۔ 4تھی پیڑھی آ گئی۔ اب یہ 16 بچوں میں آپس میں بات ہوئی کہ اب گھر چھوٹا ہو رہا ہے یا جو بھی معاملہ ہے، اب بٹوارا ہونا چاہیے۔ اب کس کا بٹوارا کریں؟ اب یہ کس کی ہے جائیداد؟ تو پتا چلا ان کے باپ کی بھی نہیں، ان کے دادا کی بھی نہیں، پردادا کی ہے، زید کی، جو پہلے انتقال کیا ہے، جس کے 4 بیٹے تھے، اس کے بعد ان کے 8 تھے، اس کے بعد ان کے 16 تھے۔ اب یہ لوگ مسئلہ لے کر کے آئے ہیں، اس کا بھی ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ میرے عزیزو، اس کو علم مناسخہ کہتے ہیں۔ مفتیان کرام اس کا بھی مسئلہ تمہیں لگا کر کے بتائیں گے۔ پہلے، سب سے پہلے زید کی وراثت 4 لوگوں میں بانٹی جائے گی، پھر اس کے بعد ان 4 کی وراثت کے وقت دیکھا جائے گا کس کی اولاد زندہ تھی، کس کے کون مرے تھے، یہ تمام چیزیں دیکھی جائیں گی، پھر ان کے 8 بچوں کو بانٹا جائے گا۔
8 को बांटने के बाद फिर देखा जाएगा कि कौन जिंदा थे, कौन मुर्दा थे, कौन पहले मरा है, कौन बाद में मरा है, ये सब डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ सब मिलेगी। फिर जाकर के ये 16 लोगों में से किसको कितना मिल रहा है ये नीचे आएगा। लेकिन यहां बताना मकसूद ये है कि तुम 4 पीढ़ियां क्या 70 पीढ़ियों की भी लाओ, इस्लाम में कोई बात तिश्ना नहीं है, उसका फैसला है। हाँ, अगर मैं आपको ये बताऊं कोर्ट में ले जाओगे तो कम से कम 10 साल इसके सुनवाई में लग जाएंगे, समाअत में, हेयरिंग में लग जाएंगे। ये कुरान का फैसला है कि किसी मुफ्ती इस्लाम को आप दे दें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो घंटे के अंदर तुम्हें ये फैसला बता सकता है। या और बात है कि एहतियात के लिए मुफ्तियान इकराम दारुल इफ्ता में 8 दिन का टाइम लेते हैं, 4 दिन का टाइम लेते हैं, लेकिन ये मसला 1 घंटे में बताया जा सकता है, जो 10 साल कोर्ट के चक्कर काटने के बाद भी नहीं मिलेगा। मेरे अजीजों, इसीलिए अपने मामलात में कुरान को हकम बनाओ, कुरान को हकम बनाओ। अल्लाह और उसके रसूल को हकम बनाना छोड़ दोगे तो फिर जलीलों के सामने सर झुकाना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मौला करीम हमें कुरान को और रसूल पाक की अहादीस को अपना हकम मानने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम अलैकुम।